الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. کوئی قسمت والا بولے صلو علیہ وآلہ. حمد و صلات کے بعد حضرات محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں اس محفل میں آنے کی، بیٹھنے کی سعادت حاصل بخشی. اس کے بعد آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ بے انتظار میں تشریف فرما رہے ہیں. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس کے بعد میں شکر گزار ہوں اپنے پیارے محسن محمد سلیم رضا شمسی صاحب کا کہ جن کی وجہ سے مجھے اتنی بڑی محفل میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا آنا، ان لوگوں کا بلانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرات محترم، یہ محفل ایک مدرسے کی جانب سے منعقد ہے جس کا نام شمس العلوم ہے، اور یہ محفل آج اسناد کی محفل ہے. مطلب کہ کچھ لوگوں نے، کچھ طالب علموں نے، کچھ والدین کے بیٹوں نے اپنی زندگی کا کچھ عرصہ اس مدرسے میں قیام کیا، اپنے استادہ سے تعلیم حاصل کی. استادوں نے محنت کر کے انہیں پڑھایا اور بچوں نے محنت کر کے پڑھا. طالب علموں نے محنت کی. آج وہ دن آیا کہ استاد انہیں دستار فضیلت عطا کرے. اس وجہ سے میں چاہوں گا کہ علم اور علماء کی جو ہے وہ شان بیان کریں. تو آپ لوگ بھی میرا ساتھ دیجیے گا. اس سے پہلے کہ میں عرض کرتا چلوں کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، ابھی درس نظامی کا طالب علم ہے، درجہ خامسہ کا طالب علم، اور میرے سامنے ہیں جو آپ حضرات بیٹھے ہیں جن کے اسناد ہونی ہیں. اب تو ماشاءاللہ عالم بن چکے.
میرے بولنے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی آپ کے سامنے آئے تو لازمی مجھے بتائیے گا تاکہ میری اصلاح ہو جائے، اور انشاءاللہ آپ مجھے آئیں بائیں کہتا نہیں پائیں گے، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ۔ تو حضرات محترم، انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی تمام مخلوقات پر فضیلت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ انسان کے اس شرف اور اس مرتبے کا راز کیا ہے؟ جو شرف اور مرتبہ اسے ملا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ وہ کیا وجہ ہے کہ انسان کو باقی تمام مخلوقات سے ممتاز کیا گیا؟ اس اعتبار سے میں کچھ جملے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جن طلباء کرام کا سناد ملنی ہے، اور میں بھی طالب علم سے محبت کرنے والا ہوں، اگر یہ میری ان جملوں میں کوئی غلطی پائیں تو لازمی اصلاح کریں۔ یہ بات آپ لوگوں کو، یہ میں اب جو باتیں کرنے لگا ہوں بالخصوص طلباء کرام سے مختلف۔ دوستو، تمہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے جو مناطق ہیں، منطقی لوگ ہیں، وہ انسان کے لیے جو فصل ممیز مانتے ہیں وہ نطق ہے۔ تمام مناطق اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ انسان کی جو فضل ممیز ہے وہ نطق ہے۔ تمام لوگ متفق ہیں۔ انسان اپنی جنس کے اعتبار سے حیوان ہے نا، حیوان ہے۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہے تو بتا دیجیے۔ انسان اپنی جنس کے اعتبار سے حیوان ہے۔ تو جب وہ حیوان ہے، اب حیوان کے اندر تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں، گدھا آ گیا، گھوڑا آ گیا، بلی، بکری، بھینس، گائے، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ یہ اس کے میں ان کو جملے میں کہوں گا کہ یہ انسان کے مشارکات، مطلب اس کے ساتھ شریک ہے۔ تو اب انسان جنس کے اعتبار سے حیوان ہے، تو اپنی جنس سے، اپنے مشارکات سے ممتاز کیسے ہوا؟ وہ کون سا وصف تھا کہ جس نے انسان کو اس کے تمام مشارکات سے ممتاز کر دیا؟ تو مناطق حضرات کے نزدیک وہ وصف جس کو منطقی زبان میں فصل ممیز کہتے ہیں، یعنی فاصلہ و امتیاز پیدا کرنے والی وہ چیز، ما بہ الامتیاز، جس سے امتیاز پیدا ہو، وہ نطق۔ انسان اپنے نطق صفت کی وجہ سے جو اس کے ساتھ خاص ہے اور باقیوں میں نہیں پائی جاتی، اس نے اس کو جملہ مشارکت سے الگ اور ممتاز کیا۔ وہ ہے وہ صفت کیا ہے؟ وہ نطق۔ یہ بھولیے گا، بولنا، نطق کرنے، بولنے۔ اب انسان اپنی جنس کی اعتبار سے حیوان ہے۔ امام دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا اطلاق نوع عالم بشر پر، اور انسان کا معنی بھی بتا دیتا ہوں کہ انسان کا معنی ہوتا ہے بھولنے والا۔ یہ طالب علم اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ یہ انسان جو ہے یہ نسیان سے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے، انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی ربوبیت کا عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، لیکن یہ بھول گیا۔
اس لیے اسے انسان کہا جاتا ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک شخص نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت ایک بات پوچھنی ہے، ایک سوال کرنا ہے۔ باب مدینۃ العلم نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے عرض کی حضور جب ہم نے الستو کا وعدہ عالم ارواح میں کیا تھا اور یقیناً کیا تھا، لیکن ہمیں یاد نہیں، وہ وعدہ ہم بھول چکے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا اے بندہ خدا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے تو بھیجا ہے کہ تمہیں تمہارا بھولا ہوا وعدہ یاد کرائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان جنس کے اعتبار سے حیوان ہے، لیکن اب اس کو حیوان نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ فصل ممیز آ گئی۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا چلوں کہ اب اگر آپ انسان کو حیوان کہیں گے تو بگڑے گا، آپ سے ناراض ہو جائے کہ مجھے حیوان تم بولے ہو، حالانکہ یہ اپنی ماہیت کے اعتبار سے حیوان ہے۔ اور حیوان اسے کہتے ہیں جس میں مادہ حیات، اور جانور اسے کہتے ہیں جس میں جان۔ لیکن اگر اب آپ انسان کو جانور کہہ کے پکاریں تو اس کے چہرے پہ غصہ آ جائے گا، اس کی پیشانی بل کھا جائے گی۔ حالانکہ کہنے والے نے غلط نہیں کہا، اس نے صحیح کہا ہے۔ جانور کا معنی ہے جاندار، حیوان کا معنی ہے جس میں مادہ حیات پایا جائے۔ تو جب انسان کے ساتھ فصل ممیز آ گئی تو اب وہ کہتے ہیں مجھے حیوان نہ کہو، اور اگر کہنا ہے تو ساتھ نطق کا لفظ بھی لگاؤ، مجھے حیوان ناطق کہو، بالفاظ دے کر مجھے انسان کہو، مجھے اب حیوان نہ کہو۔ تو اب وہ اپنے لیے حیوان کہلوانا پسند نہیں کرتا، کیونکہ حیوان ہونے میں کئی اور چیزیں بھی انسان کے ساتھ شریک ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کر دیا، گدھا، گھوڑا، بیل، کتنی اور بھی چیزیں جو حیوان کے ساتھ شریک ہیں۔ تو جب اس کو اب حیوان کہا جائے گا تو اس کے اندر یہ اپنی توہین محسوس کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے حیوان نہیں کہو، بلکہ میرے ساتھ جو نطق کا لفظ لگ گیا ہے اس لاحقے کے ساتھ مجھے پکارو اور بولو انسان، حیوان نہ۔ اور یہ ایک سادہ سی بات ہے جس کو میں اور آپ سارے سمجھتے ہیں کہ میرا خیال ہے اگر ہم اسی اصول کو، اسی ضابطے کو اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں اور مقدس ہستیوں کے بارے میں اس دور کے اندر جو خیالات ہیں ہم ان کو دور کر سکتے ہیں، جس کے سبب یہ فرقہ بندی، گروہ بندی ہماری امت کے اندر پیدا ہوئی ہے، جو کہ ناسور ہے امت کے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرقہ بندیوں اور گروہ بندیوں سے سخت بیزاری کا اظہار فرمایا اور اعلان فرمایا لا تفرقوا، فرقوں میں نہ بٹ جانا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ فرمایا کلہم فی النار الا ملت واحدہ، فرمایا کلہم فی النار، سارے جہنم میں جائیں گے۔ 73 فرقے میری امت کے ہوں گے، سارے جہنم میں جائیں گے، الا ملت واحدہ، مگر ان میں سے ایک جماعت جو جنت میں جائے گی، اس کے علاوہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ معلوم عزیز۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
آپ کی امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ حضور یہ تو ارشاد فرمائے وہ جنت میں وہ جانے والے، وہ نجات پانے والے لوگ ہوں گے کون؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو پہچانیں گے کیسے کہ کون سے فرقے والے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ 72 فرقوں میں 73 فرقوں کی ٹوٹل امت، 72 فرقے جہنم میں، ایک جنت میں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ امت ہے تو ہم آپ کی امت میں سے جنت والے فرقے کو، جنت والے گروہ کو کیسے پہچانیں گے؟ تو سنو تمہارے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو اسی مذہب پر قائم رہیں گے جس مذہب پر میں ہوں اور میرے صحابہ اور میں جس مذہب پہ ہوں، اس مذہب پہ جو لوگ کہیں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کچھ لوگ صحابہ کو مانتے ہیں اور حضور کو نہیں مانتے، حضور کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، کچھ اولیاء کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، کچھ حضور کو مانتے ہیں، اولیاء کو مانتے ہیں لیکن صحابہ کو نہیں مانتے، کچھ صحابہ کو مانتے ہیں لیکن چند کا استثناء کر دیتے ہیں۔ کوئی حضرت علی کو مانتا ہے تو بقیہ 3 کو نہیں مانتا، کوئی ابو بکر اور صدیق کو مانتا ہے تو حضرت عمر اور علی کو نہیں مانتا، کوئی حضرت عمر کو مانتا ہے تو بقیہ 3 کا انکار کرتا ہے۔ لیکن الحمدللہ جو سب کے غلام ہیں، صحابہ کے بھی غلام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی غلام ہیں اور اولیاء کرام کے بھی غلام ہیں، وہ الحمدللہ اہل سنت جماعت کا۔ تو بہرحال میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی اتباع کریں تاکہ انسان ہونے کا بھرم بھی باقی رہ جائے۔ تو میں واپس اسی بات کی طرف آتا ہوں کہ جب فصل ممیز لگ جائے تو پھر کوئی نہیں چاہتا کہ میری اس جنس کے اعتبار سے پکارا جائے جس میں وہ پہلے تھا، حیوان۔ اب میں اس کو مزید تھوڑا سا عام محاورے کی زبان میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یقیناً آپ لوگ سکول سے واقف ہیں، سکول میں کچھ استاد ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ایک بڑا استاد ہوتا ہے، ماسٹر ہوتا ہے، جسے ہم ہیڈ ماسٹر کا نام کرتے ہیں۔ اب بقیہ استاد ہوتے ہیں وہ بھی ماسٹر ہوتے ہیں اور یہ بھی ماسٹر ہے، لیکن اب اگر اس کا تعارف ہم ماسٹر کے طور پہ کرواتے ہیں تو وہ جو ہیڈ ماسٹر ہے وہ تعارف کروانے والے کی نیت کے کھوٹ کو بیان کرے گا کہ اس نے میرا جو تعارف ہے وہ ہیڈ ماسٹر کے طور پہ کیوں نہیں کرایا، ماسٹر کیوں کہا؟ حالانکہ ہیڈ ماسٹر بھی تو ماسٹر ہے لیکن ایک اضافی شان ہے جو اس کو حاصل ہے۔ اب جب اس کا تعارف کیا جائے گا یا کرایا جائے گا تو اس کے تعارف میں اس کی اضافی خوبی کا تذکرہ بھی کیا جائے گا۔ اسی طرح انسان کے ساتھ نطق کی اضافی خوبی آ گئی جو اس کو اس کے باقی تمام مشارکات سے جدا کر دیتی ہے، کیونکہ وہ خوبی نطق والی باقی مشارکات میں نہیں تھی۔ تو اب جب انسان کا تعارف کیا جائے گا تو اس کو حیوان ناطق کہا جائے گا، مطلق حیوان یا جانور کہہ کے اس کو نہیں پکارا جائے گا۔ اب قرآن مجید اٹھائیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب تم فرما دو کہ میں تمہاری مثل بشر، اے محبوب تم فرما دو کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ تو بعض لوگوں نے یہی رخ کر کے اپنے عقیدے کو مرتب کر دیا اور نبی کا حوالہ صرف ایک بشر کے حوالے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ اس کی فصل ممیز اسی آیت میں آگے موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے یوحا الیہ،
میری طرف وحی بھی آتی ہے۔ تو اب جب وحی کا آنا یہ فصل ممیز لگ گیا تو اب نبی کا تعارف بشریت سے نہیں کروائیں۔ کیوں؟ کیونکہ درمیان میں یوحا الیہ کہ فصل ممیز آ گئی۔ اس کو آپ مزید سادہ کر کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور حال میں ہی بیٹھا ہوں، آپ جیسے ہی ہوں، لیکن ساتھ یہ کہہ دوں کہ میں تو اسٹیج کے اوپر اونچی کرسی پہ بیٹھا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حال میں بیٹھنے کی وجہ سے تمہارے جیسا تو ہوں، اور انسان ہونے کی وجہ سے تمہارے مشابہ تو ہوں، اور اس وقت تمہارے ساتھ بھی بیٹھا ہوں، لیکن جو وقتی حیت ہے، وقتی کیفیت ہے، ویسے تو آپ مجھ سے سب لوگ اچھے ہیں، لیکن ایک مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں، اس وقت جو حیت ہے اور اس وقت جو اہمیت ہے وہ مجھے حاصل ہے۔ کیوں؟ کہ آپ لوگ سن رہے ہیں میں بیان کر رہا ہوں تو مجھے اہمیت حاصل ہے۔ تو جب میں یہ بات بیان کروں کہ میں بھی حال میں ہوں اور آپ بھی حال میں ہیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں لیکن میں اونچی کرسی پہ اور اسٹیج پہ بیٹھا ہوں، اوپر بیٹھا ہوا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن کے اندر جو مشابہت ہے کل الوجود پیدا نہ ہو پائے۔ اس لیے میں نے اس فصل ممیز کو فوراً بیان کر دیا کہ میں اونچا بیٹھا ہوں اور میں کرسی پہ بیٹھا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے محبوب تم فرما دو اے لوگو میں تمہاری مثل بشر ہوں، تو ساتھ ہی فصل ممیز کا فوراً تذکرہ کیا اور فرمایا یوحا الیہ، لیکن میری طرف تو وحی بھی آتی ہے، میرے در پہ تو جبریل بھی آتا ہے، میری چوکھٹ پہ تو فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ہے فصل ممیز۔ اب اچھا سوال ہوتا ہے کہ جب وہی آنے اور نہ آنے سے فرق ہو گیا تو یہ فصل ممیز آ گئی، تو پھر یہ کیوں کہا کہ میں اور تم ہم مثل ہیں، میں اور آپ مشابہت رکھتے ہیں، میری اور تمہاری مماثلت ہے، یہ کیوں کہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب دیا انما الہکم الہ واحد۔ یہ مشابہت، یہ مماثلت اس وجہ سے ہے کہ تمہارا اور میرا معبود ایک ہے۔ جس خدا کو تم پوجتے ہو میں بھی اسی کو پوجتا ہوں، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں بھی اس کی عبادت کرتا ہوں۔ تمہارا اور میرا معبود ایک ہے، ہمارے سر ایک ہی مالک کی چوکٹ پہ جھکتے ہیں، یہ ہے ہماری وجہ مماثلت۔ ورنہ میری طرف تو وہی آتی ہے اور تمہاری طرف وہی نہیں آتی، تو مماثلت کی وجہ بھی بیان کر دی اور ساتھ فصل ممیز بھی بیان کر دی۔ تو جب فصل ممیز آ گئی تو پھر اب بشر نہیں کہہ سکتے، بولو بشر نہیں کہہ سکتے۔ جب نطق کے ساتھ، جب حیوان کے ساتھ نطق لگ گیا تو اب کسی انسان کو حیوان نہیں کہہ سکتے، اگر کہیں گے تو ناراض ہو جائے۔ تو اسی طرح جب فصل ممیز آ گئی تو اب بشر کہہ کے تعارف نہیں کرنا بلکہ امام الانبیاء کہہ کے تعارف کرنا۔ حضرت خدیو الاسلام رحمۃ اللہ تعالی یہاں ایک بڑی خوبصورت بات اپنے لہجے میں کہا کرتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ یہ فنی گفتگو مجھے اپنے موقف، اپنی بات پہنچانے میں گھنٹوں لگائیں گے، لیکن میں ان کے دو لفظوں سے اپنا مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ اپنی خطابت کے جوبن پہ آ کر فرمایا کرتے تھے تجھے میرے آقا اور مولا کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو نظر آتے ہیں، تجھے میرے آقا اور مولا حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو نظر آتے ہیں۔ تو نے تو دیکھ لیا کہ حلیمہ کی بکریاں آگے آگے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بکریوں کے پیچھے پیچھے ہیں، تیری نظر میں یہ تو آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے ہیں، ارے عقل کے اندھے تجھے یہ نظر نہیں آیا
کہ سدرہ پہ جبرائیل کے آگے آگے، سدرہ پہ جبرائیل کے آگے آگے کون ہے؟ اگر حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے ہیں تو سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل پہ کے آگے آگے بھی تو میرے مصطفیٰ ہے نا، وہ تجھے نظر کیوں نہیں آئے؟ اور اقبال نے اور بھی سادہ انداز کر دیا، فرماتے ہیں تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ اے نادان، جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، ابھی تک کنویں میں دیکھ رہا ہے، وہ تو مصر کے تخت کے مالک بن گئے، تیری نظر ابھی کنویں میں ہے، تو لوگوں کی نظر بشریت پر رک گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبوب فرما دیا یوحا الیہ، لوگوں کی نظریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے پر رک گئی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اے محبوب فرما دو یوحا الیہ، محبوب فرما دو کہ میری طرف تو وحی بھی آتی ہے، باقی وہی مماثلت اس جہت میں وہ یہ ہے کہ میرا اور تمہارا معبود ایک ہے۔ اور کئی مقامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری کی روایت ہے، قال وایکم مثلی، تم میں سے کوئی میری نسل نہیں ہے، تم میرے جیسے نہیں ہو، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، تم اور ہو میں اور ہوں، میری طرف وہی آتی اور تمہاری طرف وہی نہیں آتی۔ اور یہ بات میں نے ضمن میں آپ کے سامنے رکھی تاکہ جو منصف مزاج لوگ ہیں، اگر ان کے دل میں کہیں کوئی خرابی ہے تو ان کی خرابی دور ہو سکے۔ میرا مضمون یہ ہے کہ انسان کا جو شرف ہے نطق کی وجہ سے، انسان بولتا ہے اور باقی جو اس کے مشارکات ہیں وہ بولتے نہیں، لہٰذا اپنے مشارکات سے جدا کر دیا۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ انسان کے شرف و مجد کا سبب کیا ہے، تو فرمانے لگے فصل ممیز ما بھی امتیاز، نطق نہیں ہے بلکہ ما بھی امتیاز، انسان کے لیے عقل اور خود کا نور ہے جس کو عطا کیا گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کی مخلوقات پیدا کی گئی، 3 قسم کی مخلوقات پیدا کی۔ ایک مخلوق وہ ہے جس کو عقل کا چراغ دیا گیا، شہوت نہیں دی گئی۔ ایک مخلوق وہ ہے جس کو عقل کا چراغ دیا گیا، شہوت نہیں دی گئی۔ دوسری مخلوق وہ ہے جس کو صرف شہوت دی گئی، عقل نہیں دی گئی۔ اور تیسری مخلوق جس کو شہوت کی آزمائش میں بھی ڈالا گیا اور اس کے ہاتھ میں عقل کا چراغ بھی دیا گیا۔ فرمایا جس کو محض عقل کا نور دیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، جن کو صرف شہوت دی گئی وہ جانور چھپائے ہیں، اور جن کو عقل بھی دی گئی، شہوت بھی دی گئی، جذبات بھی دیے گئے، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو ملحوظ رکھنے کا حکم بھی دیا گیا، ان کی سینوں میں امنگیں، آرزویں، خواہشیں بھی رکھی گئی، لیکن اللہ نے اپنے حکم کے پہرے بھی لگا دیے، خبردار تیری نظر غیر محرم کی طرف نہیں اٹھے، تو شہوت بھی دی گئی، عقل کا چراغ بھی دیا گیا، مکلف بھی بنایا گیا۔ وہ مخلوق صرف حضرت انسان ہے، اگر چھپائے اپنی زندگی کا نصب العین کھانے پینے اور حصول لذت کو جانتا ہے تو اس کی زندگی کا مقصد ہے یہ۔ اگر فرشتہ اپنی زندگی کے شب و روز تسبیح و تحلیل کے ساتھ وابستہ رہتا ہے تو وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، اس کی فطرت کے اندر گناہ رکھا ہی نہیں گیا، اس کی فطرت ہی ایسے بنائی گئی کہ ذکر کرے، فکر کرے، تسبیح و تحلیل اس کی غذا ہے، اس کے بغیر اسے چین نہیں آ سکتا۔ ایک مثال دیتا ہوں، انسان کی آنکھوں میں روشنی نہ ہو، بینائی نہ ہو، اور بندہ کہے میں نے سینما گھر دیکھا ہی نہیں ہے، تو یہ کمال نہیں ہے، کمال نہیں ہے۔ کان سے بہر ہے اور کہے میں نے آج تک غیر محرم کی آواز نہیں سنی، یہ بات کمال ہے؟ نہیں۔ پاؤں سے چلنے کی سکت نہ ہو، ہمت نہ ہو چلنے کی، اور کہے کہ آج تک میں بری راہ پہ چلا نہیں، یہ کمال ہے؟ نہیں۔ حسن اس مغابی کا ہے جو پانی کے اندر بھی جاتی ہے اور اپنے پر بھی گیلے نہیں لینے دیتی۔ حضرات محترم کمال تو اس انسان کا ہے کہ جس کے دل میں
خواہشوں کا ہجوم رکھا گیا، جس کے سینے میں امنگیں اور ترنگیں رکھی گئی، لیکن کہا خبردار غیر محرم کی طرف نظر نہ اٹھنے پائے۔ خیالوں پہ پہرا بٹھا، سوچوں پہ پہرا لگا دیا۔ حضرات محترم، تو یہ حضرت انسان ہے جو اس آزمائش کی بھٹی میں ڈالا گیا اور اس نے اپنے رب کی عبادت کر کے اور جن چیزوں سے اسے روکا گیا تھا پوری طرح رک کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو امتحان دیا، اس امتحان کے اندر اس مخلوق میں سے بہت سارے لوگ پورے نکلے۔ تو یہ مکلف بنانا آزمائش تھی، اسی وجہ سے انسان کو شرف دیا گیا، کمال اس وجہ سے دیا گیا۔ انسان کے کمال اور شرف ایک سبب علم بھی ہے۔ اب تک جو میں نے باتیں کی ہیں یہ طلباء کرام کے لیے تھی، اب جو باتیں کرنے لگا یہ سب لوگوں کے لیے ہے۔ انسان کے کمال کا شرف اس کا علم ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب حضرت انسان کا تصرف فرشتوں پہ ظاہر ہوا تو فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے لاجواب بنایا گیا۔ قرآن پاک میں یہ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اپنی نیابت کے لیے منتخب فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں، اے فرشتوں تمہاری اس بارے میں کیا ہے؟ تو اب سنیے فرشتوں کا جواب۔ فرشتوں نے عرض کی مالک انسان کو نہ بنانا، وہ زمین میں فساد کرے گا، وہ زمین میں شر کرے گا، وہ زمین میں خون ریزیاں کرے گا، کیونکہ فرشتے جانتے تھے کہ آگ، پانی، ہوا اور مٹی ان عناصر اربع کے مجموعے سے یہی توقع ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ چاروں چیزیں آپس میں متضاد ہیں۔ پانی کا کام بجھانا ہے، آگ کا کام جلانا، ہوا کا کام اڑانا، اور مٹی کا کام بیٹھانا۔ اس نے عجز و انکساری تو ہے، یہ چار چیزوں کا مجموعہ جب انسان تیار ہوگا تو ظاہر اس کی فطرت کے انداز تضاد تو ہوگا، جس سے لڑائی بھی ہوگی، فساد بھی ہوگا، شر بھی پھیلے گا۔ تو انہوں نے کہا مالک وہ تو فساد کرے گا، وہ تو شر پھیلائے گا، وہ تو تیرے حکموں کو توڑے گا۔ اور کہنے لگے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بولتے ہیں، تیری پاکی بھی بولتے ہیں، تیرے نام کے وظیفے بھی پڑھتے ہیں، مالک تیری تسبیح و تحلیل بھی کرتے ہیں، تیری باقی بھی بولتے ہیں، اور انسان کی خامیاں گنواتے اور اپنی خوبیاں بیان۔ صاحب روح المعانی نے علامہ سید محمود علوسی البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں نے استحقاق خلافت اپنے لیے ثابت کرنا چاہا۔ حضرات محترم، ایک مثال دیتا ہوں، ابھی الیکشن کا دور گزرا ہے، الیکشن لڑنے والے عوام سے ووٹ مانگتے ہیں، اور ووٹ مانگنے کے دو طریقے، ایک تو یہ کہ اپنی خصوصیت بیان کرنا کہ جناب جی میں نے حلقے میں آپ کے لیے یہ کام کیا ہے، یہ میرا کردار ہے تو تمہارے سامنے ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو مد مقابل ہے اس کے عیب گنوائے کہ میاں مجھے ووٹ نہ دو، لیکن جو میرے مد مقابل کھڑا ہے اس کا کردار بھی تو دیکھو، اس کے شب و روز تو دیکھو، اس کے نشے اور شرابیں پینا بھی تو دیکھو، ملک کے وسائل کو لوٹ کر کھا گیا وہ بھی تمہارے سامنے ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، میں ووٹ نہیں مانگا، ووٹ مانگنے یہ دو طریقے، مخالف کے عیب گنوائے جائیں، ایک طریقہ مائل کرنے کا، اور دوسرا طریقہ اپنی خوبیاں بیان۔ تو فرشتوں نے یہ دونوں طریقے بنائے، انسان کے عیب بھی گنوائے اور اپنی خوبیاں بھی بیان کی کہ یہ لڑائی کرے گا، یہ عیب تھے، شر پھیلائے گا، عیب تھے، فساد کرے گا، عیب ہے، ہم تیری تسبیح بولتے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور تیرے نام کے وظیفے پڑھتے ہیں۔ مطلب کیا کہ خلافت کا حق ہمیں، کیونکہ ہم تیرے وفادار ہیں،
انسان تو تھے حکم کو توڑنے والا. اب فرشتوں نے اپنے یہ استحقاق کی خلافت ثابت کرنا چاہا تو میرے مالک نے جواب دیا قال انی اعلم ما لا تعلمون. فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تمہاری نظر ان کی لڑائیوں پہ ہے, تمہاری نظر انسان کی خون ریزیوں پہ ہے, تمہاری نظر انسان کی قتل و غارت پہ ہے, لیکن میری نگاہ کربلا کے تپتے ہوئے اغزار میں نیزے کی نوک پہ پڑھتے ہوئے قرآن پر ہے. وہ جو نیزے کی نوک پہ بھی قرآن پڑھیں گے میری نگاہیں ان پہ ہیں, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب یہ کس طرح واقعہ ہوا سنیے. قرآن فرماتا ہے علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکہ. ایک بار میں پھر طلباء کو مخاطب کروں, توجہ کیجیے. پھر فرشتوں کو لاجواب کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف اشیاء کے نام سکھائے گئے. اسماء کے اوپر قرآن پاک میں آیا وعلم آدم الاسماء. اب یہ جو اسماء ہے اس کے اوپر الف لام جو ہے وہ جنسیت کا فائدہ ہوتا ہے, یعنی کوئی اسم باقی نہ, ہم نے تمام اسماء سکھائے. اور حالانکہ اسماء بھی جمع ہے, لیکن الف لام لگا کر یہ ثابت کر دیا, یہ ثابت کرنا چاہا کہ کوئی ایسا اسم نہیں تھا جو ان کے علم میں نہ ہو. پھر کلہا سے لگا کر تاکید لفظی بھی لگا دیا, جبکہ الاسماء کے اوپر جو الف لام ہے وہ جنس کا ہے. اور اگر اسے استغراق کا بھی مانے تب بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی اسم حضرت آدم علیہ السلام کے سینے سے باقی نہ ہو. لیکن اس کے باوجود بھی کلہا کی تاکید لفظی سے اس کی تاکید کر کہ ہر اسم کا ان کو علم دیا گیا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی. فرشتوں کا سجدہ کرنا جو اس سے پہلے ہوا تھا بعد میں بیان کر دیا, تاکہ خلیفے کے پیدا کرنے کی جو حکمت ہے ظاہر ہو جائے, اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ شرافت اور فضیلت جو حضرت آدم علیہ السلام کو ملی ہے وہ علم کی وجہ سے, اور فرشتے علم سے خالی ہیں. حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ پیالہ ہے اور یہ پیالی ہے. امام غازی لکھتے ہیں صفات ہوا و نعوت ہوا, کہ چیزوں کی صفتیں, ان کے وصف, ان کی خوبیاں سب حضرت آدم علیہ السلام کو بیان کر دی. چیز کیسے بنتی ہے, اس کا مٹیریل کہاں سے آتا ہے, یہ ٹوٹ جائے تو اس کا دوبارہ صحیح کیسے کرنا ہے, اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں, ہندی میں کیا کہتے ہیں, سندھی میں کیا کہتے ہیں, پنجابی میں کیا کہتے ہیں, اس چیز کو سرائکی میں کیا کہتے ہیں. حتیٰ کہ 70,000 بولیاں سکھا دی. کوئی شے ایسی نہ تھی کہ اسماء میں سے جو حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے علم میں نہ ڈال دی گئی. پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے سامنے رکھا اور کہا گیا انبئونی باسماء ہؤلاء, مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. اب ظاہر ہے کہ فرشتے پر رائے سکھائے گئے تو نہیں تھے, کہنے لگے مالک ہم ان کے نام نہیں بتا سکتے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں گویا کہ انہیں ڈانٹا گیا کہ بتاؤ تمہارا قول کہ تم ہی خلافت زمین کے لائق ہو, انسان نہیں ہے. اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ جو تمہارے سامنے ہیں. ان کے نام تم اگر بتا سکتے ہو تو سمجھ لو کہ تم خلافت کے لائق, اگر نہیں تو سمجھ لو کہ تم خلافت کے لائق نہیں ہو. تو فرشتے کہنے لگے لا علم لنا الا ما علمتنا, اے مالک ہمیں علم نہیں ہے, ہم تو وہی جانتے جو تو نے ہمیں سکھایا اور پڑھایا. تو اب مالک نے ان چیزوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کر کے کہا ابن آدم ان چیزوں کے نام بتا. وہ تو پڑھائے سکھائے گئے تھے, ایک ایک چیز کا نام بتانے لگے. روایات میں آتا ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا علم دیکھا تو ان کی بندگی کا اقرار کیا. قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض
وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، میں نے کہا نہیں تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور میں تمہارے سینوں کی چھپی باتوں کو بھی جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں۔